بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، ان پر غشی طاری ہو گئی، ان کا سر اپنی زوجہ اہلیہ کی گود میں تھا، اور جس وقت انہوں نے بے ہوشی دیکھی تو وہ چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طاقت نہ رکھی کہ اسے روک دیں۔ جب کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو فرمایا کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، بری ہیں نوحہ کرنے والی سے، سر منڈوانے والی سے، اور گریبان پھاڑنے والی سے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے، رونا جو غیر اختیاری ہے اس کی تو شریعت بھی اجازت ہے، اور نوحہ کی ممانعت ہے، اور بڑی شدید وعید ہے، سخت احادیث ہیں، ایک دو نہیں بے شمار احادیث ہیں نوحہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک میں بھی ہے۔ اب مطلق رونا تو جائز ہے، جہاں کہیں کو رونے کا لفظ ہے اس رونے سے مراد بھی وہ رونا ہے جو چیخ پکار کے ساتھ رونا ہو، جو وویلا کر کے رونا ہو، جس میں جو ہے بین ہو اور گریبان پھاڑے جائیں، وہ رونا جس کی مانت ہے وہ مراد ہے۔ غیر اختیاری رونا تو جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ تو اس لیے دیکھیے کتنی سخت ممانعت ہے۔ اب اس حدیث پاک سے دو باتیں تو ہمیں خاص طور پر معلوم ہوئی، چاہے صدمہ ہو چاہے کچھ ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ جو نوحہ کرنے والیوں کو، اتنا زور سے رونے والیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، منع فرمایا نا، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ گویا اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی کی موت کا تو انسان کو چاہیے، صدمہ تو ہے لیکن صدمے کو کنٹرول کر کے اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے۔ ایک تو اللہ کی تقدیر پہ راضی جو بندہ ہے اللہ اس سے بہت راضی ہے، بہت خوش ہے اس سے، بے شمار حدیث ہیں اس کے اوپر، اللہ پاک اسے بہت نوازتے ہیں اور بندوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے اوپر میں نے صدمہ ڈالا، اس نے صبر کیا۔ اللہ پاک فخر فرماتے ہیں اس بندے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ غمی ہو خوشی ہو ہر حال میں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اتباع سنت کا کتنا اہتمام تھا ان حضرات۔ بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑے بہت کو ہوش ہوں گے تو اپنی بیوی کا جو ہے وویلا سن لیا، وہ جو ہے، اور جب ہوش ہے تو فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ بیزار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو نوحہ کرنے والی ہے، سر منڈوانے والی ہے اور گریبان پھاڑنے والی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں اتباع سنت کے اندر ہی کامیابی ہے، کامل اتباع اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کامل اتباع سنت ہے اسی کے اندر کامیابی ہے، اسے ادھر ادھر اور طریقوں کے اندر اور رستوں کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اور مشکل ہو آسانی ہو، اصل میں عام نارمل زندگی میں تو انسان اتباع سنت تقریباً کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جب غمی یا خوشی ہے، جب شادی آ گئی خوشی آ گئی نا، ساری سنتیں ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر سارے رواج آ جاتے ہیں، پھر برادری کی مجبوریاں، پھر منہ دکھانا، پھر ناک کٹ جائے گی، پھر یہ سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک بندہ اچھا خاصا سمجھتا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ کرنا بھی بدعت ہے، یہ کرنا بھی بدعت ہے، جب غمی آ گئی فوتگی آ گئی ساری بدعت وہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص تو بڑا سمجھدار ہے اور اس کو تو پتہ ہے سب کچھ، لیکن جو ہی فوتگی ہو گئی تو ساری بدعات جو اہل بدعت کرتے ہیں وہ بھی کرے گا، ساری اس کی جو ہے نا وہ مطلب مسلمانی سب ختم ہو جائے، برادری کو بھی منہ دکھانا کیا کریں، آگے سے یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہی کامل اتباع تو یہی ہے کہ غمی ہو خوشی ہو جو بھی ہو ہر حال میں اپنے نبی کا دامن نہ چھوڑا جائے، ویسے کیا جائے جو ہمارے نبی نے کیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔